کریٹو ڈائریز ون ڈے ون آیت میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کو آباد رکھے، آپ کو دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائے اور آپ کو سکون دے، آمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت 27 کی ٹرانسلیشن کریں گے اور اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہر روز ایک آیت کو پڑھنا اور ہر روز قرآن پاک کے لیے وقت نکالنا، چاہے وہ 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو یا چاہے وہ 10 منٹ کیوں نہ ہو، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آئیں سب مل کر قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اتنی بڑی کتاب اتاری، اس میں حکمت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 27، پارہ پہلا، پارہ رکوع نمبر 3، سورہ رکوع نمبر 3 ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ وعدہ یاد کرواتی ہے انسانوں کو کہ جو انسانوں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس جو وعدہ ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سمجھنا ہے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج یہ کرتے ہیں کہ دنیاوی چیزوں کو ہی نعوذ باللہ رب مان لیتے ہیں۔ اس سے مراد یہ کہ بھئی سہارے ڈھونڈنا اور یہ دیکھنا کہ کون ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے۔ وسیلہ بنانے والی تو ذات اللہ تعالیٰ کی ہے نا، لیکن بھروسہ تو ذات پہ ہونا چاہیے ہمیشہ سے، ہر کام میں، ہر چیز میں۔ اور جو ہے انہی لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو حکم کا اللہ تعالیٰ نے دیا وہ کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ نہیں، فسادی لوگ کے بارے میں ہم لوگوں نے پچھلی بھی آیات میں تھوڑی سی ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ جو منافق ہوتے ہیں، جو جھوٹے ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، دغا باز ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں تباہ کرنے والے لوگوں سے ریلیٹڈ بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے اور سمجھا بھی رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور کیسے بچنا چاہیے۔ اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں نا، وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس جو ہے وہ کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے یا کوئی ڈر یا خوف اللہ کا نہیں رہتا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے، کھلا چیلنج کر رہی ہے اس آیت میں کہ یہی لوگ ہیں جو کھلا نقصان اٹھانے والے ہیں، رشتوں کو بھی لحاظ نہیں کرتے، رشتوں کا تقدس بھی پامال کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا ڈر خوف جو نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو ہم نے اپنی زندگیوں میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا اور اس کو سمجھنے کا اتنا تو اثر ہو کہ ہم ایسے نہ بن جائیں۔ تو ہمیں دعا کرنی ہے اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ان صورتوں کو سمجھ کر، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا ہے، نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ اسے اپنی زندگی میں شامل بھی کرنا ہے تاکہ ہماری زندگیاں سکون سے گزر جائیں اور ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے، نہ صرف اس زندگی میں بلکہ آنے والی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سکون انشاءاللہ عطا کرے گا۔ تو آپ کو چینل اچھا لگا ہے تو لائک کریں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔